أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا تمہیں طبعی موت ہی آئے لیکن تم اللہ کی راہ میں ہو تو یہ موت مغفرت اور رحمت کا سبب ہوگی، اور ایسی موت دنیا کی دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنا یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں موت آئے، اور اسی کے حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے یا علمی خدمت کرتے ہوئے یا تبلیغ دین کرتے ہوئے موت آ جائے۔ اس حال میں موت بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت ہے، اور اس کا نتیجہ بھی رب کریم عز و جل کی رحمت اور مغفرت ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ وَلَئِن مُتُّمْ۔ اور اگر تم مر جاؤ۔ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مرادآبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں نہایت پر لطف تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہاں مقامات عبدیت کے تینوں مقاموں کا بیان فرمایا کہ پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بخوف دوزخ اللہ کی عبادت کرے تو اس کو عذاب نار سے امن دی جاتی ہے، اس کی طرف لمغفرۃ من اللہ میں اشارہ ہے۔ دوسری قسم وہ بندہ ہے جو جنت کے شوق میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی طرف رحمہ میں اشارہ ہے کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں جو عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہیں حق سبحانہ تعالی اپنے دائرۂ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا۔ اس کی طرف لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ میں اشارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب و لائک و کمنٹ کر دیجیے تاکہ ہماری تفسیر کی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے آتی رہے۔